ہاں تو میں وہ بتا رہا تھا، وہ صاحب بتا رہے ہیں 18 سال تک ہماری سوسائٹی میں بچوں کو رکھا جاتا ہے، پھر 18 سال کے بعد بھی ماں باپ اور پھر وہ گورا کو کک آؤٹ کر کے ایسے ٹھڈا مار کے باہر نکال یہاں سے. اس سے ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. ان بچوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، ہمارے ٹک ٹاکر یہ کچھ سوسائٹی میں چلا رہے ہیں. اس پہ لوگوں کے کمنٹس، لوگ بھی بےچارے سیدھے ہیں، جو بھی کوئی منجن بیچ کے چلا جائے فوراً باتوں میں آ جاتے ہیں. بھائی آپ دیکھو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے. 18 سال کا لڑکا، اس کے بگڑنے کے کم چانس نہیں ہوتے، زیادہ بھی نہیں، بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں. اس عمر میں ٹھڈا مار کے نکال دو گے، وہ تو چرس ہیروئن کی طرف جائے گا. گورے جاتے ہیں لیکن ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں میں نے ہیروئنچی بھی دیکھے، ایسے نہیں ہوتے. ان کے ہیروئنچی پر تھوڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو ہیروئن بھی بری چیز نہیں. تو وہ غلط چیز ہو، گرل فرینڈ کی طرف جائے گا. آپ اپنی سوسائٹی میں برداشت کرو گے گرل فرینڈ کو؟ اگر کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے کرو. پھر یہ بات، پھر جمعے کو نماز پڑھنے مت آئے کرو ٹوپی پہن کے. خام خواہ کی یہ جو تکلفات ہیں، جمعے کے دن نہا دھو کے مسجد میں آنا اور عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو. پھر 100% اسی کلچر کو، اسی سوسائٹی کو فالو کرو. ہم یہ نہیں کر سکتے بچوں کو 18 سال میں ٹھڈا مار کے نکال دیں، وہ گرل فرینڈ بناتا پھرے، وہ لڑکوں میں انوالو ہونا شروع ہو جائے، وہ سٹے لگانا شروع کر دے. وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو یا نہ ہو ہمیں یہ نہیں پتا، بیڑا بہرحال غرق کر کے آئے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض مائیں یا بعض ماں باپ بچوں کو اتنا زیادہ چمٹا کے رکھتے ہیں کہ لڑکوں میں کھیلنے نہیں دیتے. اس سے بچے میں نسوانیت سمجھتے ہو، لڑکی پن پیدا ہو جاتا ہے. ہائی اللہ ہوئی اللہ والا بن جاتا ہے. پھر وہ اتنا زیادہ چمٹا کے رکھنا، بعض مالدار گھروں میں ہم نے دیکھا ہے، پوش علاقوں میں دیکھا ہے، بچہ 4 دیواری کے اندر ہی پل بڑھ کے بڑا ہوتا ہے. اس کا کانفیڈنس لیول 0، کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ ہائے اللہ ہوئی اللہ، کوئی بہو کرے گا ڈر جائے گا. یہ غلط ہے یار. ٹھیک ہے بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے، لیکن اس کو ہم نے لڑکی تھوڑی بنانا ہے. اس کو لڑکوں میں کھلاؤ، بولے جاؤ جا کے کھیلو، باہر نکلو. ماں باپ کہتے ہیں نہیں باہر گالیاں سیکھے گا. ایکچولی ہمارا بچہ، خدا کی قسم گالیاں سیکھ لینا یہ بری چیز ہے، اچھا کام نہیں ہے، لیکن یہ اس سے کم درجے کی برائی ہے کہ کچھ بھی نہیں سیکھے. وہ کو بہو کرے اور بھاگ جائے. وہ گالیاں سیکھے گا، چماٹ مارو. ہمارے بچے جب تھوڑے بڑے ہونے لگے تو گلی محلے میں کھیلنا شروع کیا انہوں نے. کہیں سے مجھے یاد ہے ایک دن آیا گھر میں گالی دے رہا ہے، میں نے طبیعت سے کھنچائی کی اس کی. میں نے کہا یہ دوبارہ گالی زبان سے نکلی نا ٹانگیں توڑ دوں گا میں. تو اللہ کا شکر ہے اس کے بعد سے نہیں نکلی، لیکن کھیلے تو صحیح. پھر ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے یار. اگر ہم بچپن میں لڑکوں میں نہ کھیلے ہوتے، اور 1 نمبر کے شرارتی لڑکے، میں تو اپنے بچپن کے دوستوں کو یاد کر کے دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ہے ہماری جان بچ گئی. ورنہ ہم پتھر سے، وہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے یار، وہ کرمچ کی گیند سے وہ کھیلتے ہیں نا، مارم پیٹی، پتھروں سے مارم پیٹی کھیل رہے ہوتے تھے بعض دفعہ. تو شکر ہے سرور نہیں پھٹا. یہ بھی خیر زیادتی ہے، اتنا بھی آگے مت جاؤ. ہوم اسکولنگ کی طرف کا میں قائل ہوں، کیونکہ بچے کا ٹائم بہت بچتا ہے اس میں اور بہت کچھ پڑھ لیتا ہے. لیکن یہ جب ہے جب آپ کا بچہ باقی ٹائم لڑکوں میں کھیلتا کودتا بھی ہو. اگر گھر میں ہی بند کر کے اس کو اسکولنگ بھی ہو رہی ہے، باہر نکلنے ہی نہیں دے رہے، تو بھائی پھر اسکول بھیجنا بہتر ہے. کچھ لونڈے لپاڑوں میں بیٹھے گا جا کے، کچھ ابے تبے سیکھے گا. اور ماں باپ نے بچوں کو ایک اور طرح سے چھوئی موئی بنایا ہوا ہے. کہیں بچہ باہر سے پٹ کے آ جائے نا، کسی بچے نے ایک چماٹ مار دیا، مائیں آ جاتی ہیں کلاشن کوفیں لے کے، کس نے مارا میرے بچے کو؟ کون ہے جو میرے بچے پہ ہاتھ اٹھائے؟ ہائے ہائے میرے بچے کا خون نکل گیا، ہائے میرے بچے کا منہ سوج گیا. بھائی ادھر سے سوجا ہے تو بیلنس کے لیے ادھر لگاؤ گے، بیلنس کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. بچے پٹتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، خون بھی نکلتے ہیں، پھوڑے بھی نکلتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے.
تبھی غریب کے بچے میں زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے. یہ جو ہمارے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا غربت ہوگی تو بچے پلیں گے نہیں, تم کبھی آؤ خوشبو لگا کے میرے ساتھ, میں تمہیں غریبوں کے بچے بتاؤں, خدا کی قسم زیادہ اچھے پلے ہوئے ہیں, بشرطے کہ مذہب ہو ان کے گھر میں. مذہب نہیں ہے تو پھر بگڑتے ہیں, پھر تو چرس ہیروئن شراب کی طرف جاتے ہیں. مذہبی گھرانہ ہو اور غربت ہو زیادہ اچھے پل جاتے ہیں, ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ ہوتا ہے. میں ایسے غریب بچوں کو جانتا ہوں, سب کچھ کر رہے ہیں وہ, رکشے کے وقت رکشا چلائیں گے, ریڈی کے وقت ریڈی لگائیں گے, ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, کنسٹرکشن کے کام کر رہے ہیں, باپ کو بھی کھلا رہے ہیں, ماں کو بھی کھلا رہے ہیں, شادی کرتے ہیں, بچے کو بھی کھلاتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں, خاندان کو بھی کھلاتے ہیں. پھڈا ہو بندوقیں لے کے پہنچ جائیں گے, جو کام کروانے کروا لو ان سے. پڑھائی میں بھی آگے, کراٹے ماسٹر بناؤ تو اس میں آگے نکل جائیں گے. اور ایسے مالداروں کو جانتا ہوں, میرا بچہ ہے میرا بچہ, ایسے ٹھش پش ملنے کے لیے آتے ہیں, بات کرتے ہیں نا, میں سوچتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں ہی ہے یا شی ہے. اب میں کیا اسٹائل ماروں ان کا, اچھا نہیں لگ رہا. وہ بعض لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. دیکھیں نا مفتی صاحب, آپ دیکھیں اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کہتے یار اللہ کا شکر ہے میرے تو جذبات اب خراب ہونے کا خطرہ نہیں ہے, لیکن کسی اور کے سامنے اس اسٹائل میں بات مت کرنا, وہ بگڑ جائے گا. ناروے میں کسی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب نے, کہ مفتی صاحب ہمارے پاس نا کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو لڑکوں میں دلچسپی لیتے ہیں, اللہ معاف فرمائے ممبر پہ کیا کہوں, تو وہ آتے ہیں تو وہ ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ یہ مت کرو, سختی تو ہم کر نہیں سکتے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان لڑکوں کو جو گے ٹائپ کے ہیں ان کو آپ پیار سے سمجھائیں. پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ یار یہ کچھ اور نہ ہو جائے اگر پیار سے سمجھائیں. پھر میں نے کہا اتنا پیار سے نہ سمجھائیں کہ آپ ہی پہ دل آ جائے اس کا, کیونکہ اس کا تو وہ تو دلچسپی اس کو تو آدمیوں میں اللہ معاف فرمائے. میں نے کہا سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب اپنی کیئر کرنی ہے, اتنی محبت سے نہ سمجھائیں. ان کمبختوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کسی بھی وقت دل آتا ہے ان کا. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ بچے کو لڑکا بناؤ, لڑکی مت بناؤ, لڑکا بناؤ اس کو. تھوڑا گلی محلے میں کھیلنے کودنے دو, پٹ گیا کوئی بات نہیں, جب گھر میں آئے پٹ کے بولو کوئی بات نہیں بیٹا, اگلی دفعہ تو کوڑ دینا. کیا خیال ہے, اگلی دفعہ تو کوڑ دینا. نہیں ماں باپ, ہاں نہیں یہ مفتی صاحب جنگلی بنا رہے ہیں ہمارے بچوں کو, مفتی صاحب ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. تمہارا بچہ تمہارے کام کا نہیں ہوگا. اگر جس قسم کا بچہ, میں ہمارے گھر میں بہت پرانا واقعہ ہے, ایک افغانی آ کے ٹھہرے تھے, میرے دوست تھے وہ, ان کا بچہ بھی تھا, 2-3 بچے ان کے چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے اور اتنی چوڑی چوڑی کلائیاں. یہ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اکٹھے 2-3 بچے ہوں تو کمزور ہوتے ہیں, تو بکواس کرتے ہیں. فیملی پلاننگ والوں جھوٹ کے پورے نا ڈبے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, خوب سمجھ لو. ان کا مقصد نسل روکنا ہے, اس کے لیے ان کو کتنا جھوٹ بولنا پڑے یہ بولیں گے. کہتے ہیں زیادہ بچے پیدا کریں گے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے. بھائی بچے روکنے سے صحت خراب ہوتی ہے, کیونکہ وہ نیچرل نہیں ہے. روکنا آسان کام تھوڑی ہے, گولیاں کھانی پڑیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا مصائب ہیں, اس کے مسائل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو اتنے بچے پیدا ہو گئے, ایک ابھی انٹرویو لیا کے پی کے کی کسی خاتون کا, فیملی پلاننگ والوں نے, اس کے 10 بچے ہیں, پٹھان عورت ہے, اس کے 10 بچے. انٹرویو لیا, دیکھو بیچاری کے 10 بچے اور 3 مر گئے. یہ ہوتا ہے بھائی, 3 مر گئے تو وہ تو سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. کے پی کے میں آپ سہولتیں دو, یہ تو گورنمنٹ کا عیب ہے نا. وہ خوش ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اس کو باغی بنا رہے ہیں. اور ان کا سب سے زیادہ زور کے پی کے کی طرف ہے, کیونکہ ان کا فیملی سسٹم مضبوط ہے. کہہ رہے ہیں اس کو توڑو کسی طرح سے, وہی حال ہو ان کا بھی, بڈھے بڈھوں کی لاشیں نکلیں, کوئی بچہ اٹھانے والا نہ ہو. خیر, تو میں کیا بات واقعہ سناتے رہ گئے. ہاں, تو ہمارے گھر میں ایک افغانی ٹھہرے ہوئے تھے, بہت پرانی بات ہے, دوست تھے میرے. 2 یا 3 بچے ان کے 1-1 سال کے وقفے سے, اتنی موٹی, اتنے سے بچوں کی کلائیاں, اور ماشاءاللہ سر بھی بڑے بڑے, جیسے کہتے ہیں نا پٹھان کا بچہ. ہم نے گوشت پکایا,
اب ہمارے بچے کیا ہوتے ہیں, دیکھو بیٹا ہپا کھا لو, ہپا ایسے کہتے ہیں نا, ہپا کھا لو, پاٹھا کھا لو, نہیں امی نہیں, چلو سیریلیک کھا لو. پھر ڈاکٹروں کو ہم چیک اپ کراتے رہتے ہیں, بچے میں یہ والے وٹامن کی کمی, چڑچڑا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب اس کا ٹیسٹ کراؤ, یہ اس چیز کی کمی, فلاں کی کمی, ڈمکانے کی کمی. جائیدادیں کھانی رہ گئی ہیں بس, پھر بھی کمی. ان بچوں کو میں نے, اچھا ہمارے بچے چربی نہیں کھاتے, ٹھیک ہے, نہیں ان کو اسمیل آتی ہے, اسمیل سمجھ رہے, اسمیل آتی ہے ان کو چربی سے. دیسی گھی سے کیا آتی ہے, اسمیل. دودھ بھی بھینس کا نہیں پیتے اب. پہلے ہم تو دودھ تلاش کرتے تھے ملائی کے ساتھ, چائے میں بھی ہم ملائیاں الگ سے ڈالتے تھے, پھر مزہ آتا تھا چائے کا. تو یہ نہیں, وہ ایسے ڈرامے باز قسم کے بچے. وہ افغانیوں کے بچوں کو میں نے دیکھا, ہم بیٹھے ہوئے کھانا لگا ہوا ہے, وہ پوچھ بھی نہیں رہا اپنے بچے کو. یہ نہیں کہ اس کو محبت نہیں ہے, وہ اپنے بچے کو چھوئی موئی نہیں بنا رہا. بچوں سے سب کو محبت ہوتی ہے, کوئی بھی ہو. بچہ خود ہی آیا دسترخوان پہ بیٹھے, تو چھوٹے بچے پہ شلوار قمیض اچھی بہت لگتی ہے. میرا خیال ہے کتنے سال کا بچہ ہوگا وہ, 3-3.5 سال کا بچہ ہوگا. آیا دسترخوان پہ, اور جو ہڈی گڈی ہوتی ہے نا, وہ والی ہڈی جس میں نلی اور اوپر چربی لگی ہوئی ہو, ڈائریکٹ اس نے پلیٹ میں اس میں ہاتھ ڈالا ہے سٹائل, اور یوں اٹھایا اور ایسے کھانا شروع کیا. میں نے کہا بھائی یہی اس کی صحت کا راز ہے. ہم کیا کرتے, نہیں کپے گندے ہو جائیں گے, کپے, توتلا بھی بنا رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ, کپے گندے ہو جائیں گے, ایسے نہیں کھاتے. کیا اس کی ولیمہ ہے جو کپڑے گندے ہو جائیں گے؟ چھوڑو گندے ہونے تو کپڑے یار اس کے, بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہو. پھر بوٹیاں نوچ رہا ہے جو کر کے, ایسا کھا رہا ہے, ایسا مزہ آیا. بوٹی الگ کھائی ہے, پھر روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہے, ایسے بڑے بڑے نوالے لے کے خالی روٹی کھا رہا ہے. میں نے کہا تم لوگ صحیح ہے یار, اور خود بھی ماشاءاللہ یہ چوڑی کلائیاں. میں نے کہا ہم لوگ تو پتہ نہیں ہمارے بچے کس طرح سے پل رہے ہیں. خیر اب پل تو گئے ٹوٹے پھوٹے جس طریقے سے بھی ہو. اس کو گلی میں محلے میں کون کوٹے گا بتاؤ, رکھ کے وہ نہیں آئے گا گھر میں روتا ہوا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ گلی محلے میں میری لڑائی, وہ لڑکوں کی تو ہوتی ہے, ہونی چاہیے لڑکوں کی لڑائیاں. ہماری گلی محلے میں لڑائی ہوئی, وہ لڑکا مجھ سے 2 سال عمر میں بڑا تھا, اس نے رکھ کے تھپڑ لگا دیا. تھپڑ لگایا تو میں گھر آیا روتا ہوا, والدہ کو بتایا, والدہ تو ماں ہوتی ہے, ہائے میرے بیٹے کو کس نے مارا. میرے بڑے بھائی نے مجھے بولا یا تو پٹ کے آؤ, نہیں پٹے ہو تو گھر آ کے رو نہیں. وہ جملہ مجھے یاد رہ گیا, یار آدمی کے بچے بنو, پٹے ہو تو اپنی ذلت گھر میں آ کے کیوں بیان کر رہا ہے بھائی؟ تو کوٹ دیتا, نہیں کوٹ سکتا تھا وہیں آنسو پوچھ لیتا. کیونکہ جب آدمی پٹا ہو نا تو بتاؤ نہیں کسی کو کہ میں پٹا ہوں, کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ایسے بن جاؤ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. مجھے وہ بہت اچھا لگا, اس وقت تو اچھا نہیں لگا تھا, لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہی ہے بھائی, ایسا ہی ہونا چاہیے. ہم جب اسکول میں گئے تو لڑکے وہاں بڑے پھڈے باز قسم کے لڑکے تھے. 6th کلاس جو تھی نا ہماری, وہ اب سیکنڈری اسکول شروع ہو رہا تھا نا. پرائمری تک تو کو ایجوکیشن تھا, اس میں تو ممی ڈیڈی زیادہ حساب کتاب چل رہا تھا. جب 6th کلاس میں گئے سارے لڑکوں کا اسکول سیکنڈری میں, ایک سے ایک پھڈے باز لڑکا بھی تھا. تو ہمارے بڑے بھائی اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے مجھے بولا کہ دیکھو اسکول میں نمبر 1 کسی ایک سے دوستی نہیں کرنا. یہ جو جگری دوستیاں ہوتی ہیں یہ بیڑا گرک, کوئی دوست ووست نہیں, سب سے برابر سلوک. 2-4 آدمیوں کی گیدرنگ ہو پھر ٹھیک ہے. دوسرا, کبھی پھڈا ہو جائے نا گھر میں آ کے بتانا نہیں ہے, پٹ جاؤ تو بھی ٹھیک ہے, کوٹ دو تو بھی ٹھیک ہے. پہلے یہ سب سکھایا کرتے تھے بچوں کو کہ آدمی ہو یار, آدمی ایسے ہی تو بنو گے. لڑکا لڑکوں میں رہ کے آدمی بنتا ہے, تو ایسا ہی ہوتا تھا. پھڈا ہوتے رہتے تھے, اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ معاف فرمائے. جھگڑے بھی ہوتے تھے, پھڈے بھی ہوتے تھے. تو سارا میٹرک تک یہی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں چلی ہیں. اس سلسلے میں اب آپ کے سامنے میں حاضر ہوں. تو پھر ہم مدرسے میں گئے تو وہاں دونوں طرح کے بچے تھے, کچھ ہائی اللہ ہوئی اللہ والے بھی تھے اور کچھ پٹ پٹا کے آنے والے بھی تھے. جو پٹ پٹا کے آئے تھے ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ تھا,
ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ تھا. تو وہ میں بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا 18 سال کے بچے کو گھر سے باہر اتنا نہیں کرو کہ گھر سے باہر نکال دو اس کو, وہ بگڑ جائے گا, کنٹرول رکھو اس کے اوپر, لیکن اس کا لڑکوں میں کھیلنا ضروری ہے. اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھو, سب سے بہتر کھیلنے کے لیے اپنے بھائی ہوتے ہیں. بچوں کو اپنے بھائی دو, بیٹیاں ہیں تو ان کو بہنیں دو, نسل مت روکو. آپ نے دیکھا جن بچوں کے بھائی زیادہ ہوتے ہیں ان میں مردانگی زیادہ ہوتی ہے, اور جو اکلوتا ہوتا ہے بہنوں کا اس میں نسوانیت آ جاتی ہے. تو بیٹیوں کو بیٹیاں چاہیے, بیٹوں کو بیٹے چاہیے. جب ایک ایک دو بچے ہوں گے پروگرام بڑھ جائے گا, پروگرام بڑھ جائے گا. خیر کہاں سے چلے تھے ہم, کدھر کو نکل لیے. میں جب یہاں مسجد میں آیا تو میں نے کہا بھائی جمعے کی جو تقریر ہوگی نا وہ ہماری اس مائک پہ اسپیکر پہ نہیں ہوگی, باہر کا اسپیکر آف ہوگا. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس بہانے بہت سے لوگ آپ کا بیان سن لیتے ہیں. میں نے کہا بھائی جو نہیں سننا چاہتا وہ بھی تو سن لیتا ہے نا, ہم کیوں زبردستی. میں نے کہا بھائی اسلام سے اس کی پرمیشن لے کر آؤ کہ اسلام نے یہ کہا ہو کہ زبردستی اپنی بات لوگوں کے کان میں ٹھوسو, یہ کہاں ہے اسلام میں. پرمیشن لے آؤ تو ہم کر لیں گے. تھانے سے پرمیشن مل بھی جائے تو اتنی پرمیشن کافی نہیں ہے, پہلے پرمیشن کس سے ملنا ضروری ہے؟ اللہ سے. اچھا یہاں مذہبی لوگ ایک گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ خود شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو تو آپ پھر اس پہ مذہب کا لیبل لگاتے ہو کہ تمہیں حق سننے سے تکلیف ہوتی ہے, اذان کی آوازیں مائک پہ ہونی چاہیے, اسپیکر پہ ہونی چاہیے, لیکن اتنی تیز آواز کر دینا مائک کی کہ آپ کی مسجد کے قریب دوسری مسجد ہے, آپ کی اذان کی آواز آپ کے محلے کو بھی کراس کر کے دور دور تک جا رہی ہے. بھائی اس محلے کے لیے وہ والی مسجد کافی ہے, ان کی اذان کی آواز وہ سن لیتے ہیں. آپ کی اذان کی آواز ایک لمٹ ہونی چاہیے, جو آپ کے مسجد کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہاں تک آواز پہنچ جائے, بس اتنا کافی ہے. کسی مسجد میں عمل ہوتا ہے اس پر؟ اتنے زور زور کے بھونپو لگاتے ہیں نا, کان پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ مؤذن کو یا مسجد کی انتظامیہ سے کہو بھائی یہ اسپیکر کو تھوڑا سلو کر لو, آواز پہنچ جاتی ہے. پہلے زمانے میں مؤذن ایسے چیخا کرتا تھا زور سے, اس کی آواز سے کان کے پردے نہیں پھٹتے تھے. اب تو ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, آپ والیوم جتنا چاہے بڑھا دو, اتنا بڑھا دو کہ ایسا لگے کہ کسی نے دھماکہ کیا, ایٹمی بم, کوئی بم پھٹا ہے, بڑھا سکتے ہو آپ. تو مؤذن کیا کرتے ہیں, فل. کئی بار ہماری مسجد میں ایسا ہوا, پھر میں نے مؤذن کو سمجھایا, میں نے کہا والیوم آہستہ کرو بھائی. بچے ڈر کے اڑ جاتے تھے, اتنی ایک دم زور سے آواز. تو کیوں بھائی اتنی پاورفل آواز کیوں رکھی ہے؟ اب مذہبی لوگ اس میں گڑبڑ کیا کرتے ہیں, جب ان کو کہا جائے, محلے پڑوس والے آ کے بولیں تھوڑا سا والیوم کیا کریں, سلو کریں, کیونکہ دوسرا محلہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو ان کو ان کی مسجد کی آواز پہنچ جاتی ہے. آپ اپنے محلے تک رکھیں. تو پتہ ہے کیا جواب ہوگا, لو اذان کی آواز سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, اللہ کا نام سننے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, تم تو اسلام سے ہی خارج ہو, میں تو اور بڑھاؤں گا تاکہ تم جیسے شیطانوں کو تکلیف ہو. اور پھر حدیثیں بھی سناتے ہیں کہ شیطان جو ہے اذان کی آواز سن کے بھاگتا ہے نفرت سے, تو شیطان ہے, اذان کی آواز سن کے بھاگ رہا ہے. اب یہ آپ قرآن و سنت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو, یہ آپ کیا کر رہے ہو, قرآن و سنت کا غلط فائدہ. اسی طرح مؤذن بہت لمبی لمبی اذانیں بھی دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اتنی لمبی اذان, اللہ دیکھو کھینچنے کی تو کوئی انتہائی نہیں. لفظ اللہ پہ مد نہیں ہے, لفظ اللہ پہ مد. ہم نے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میں نے 7-8 سال اذان دی ہے. حضرت نے کہیں لفظ اللہ کو ایک الف سے زیادہ کھینچ لیا نا, جیسے اللہ اکبر, یہ تھا ہماری اذان کا طریقہ. پھر دوبارہ اللہ اکبر, بس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کسی دن میں نے یوں کھینچنی ہے نا اللہ اکبر, حضرت نیچے اترتے تھے, اللہ کیوں, کیا دلیل ہے اس کی؟ ہم کہتے تھے ساری دنیا میں ہو رہی ہے, ایسے ہی ہو رہی ہے. فرماتے تھے کہ کیا دلیل کیا ہے, دلیل سے بات کریں, مت تو نہیں ہے اس کے اوپر. ہم کہتے تھے بعض قاری کہتے ہیں یہ مد تعظیم ہے, کا پھر اس کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے اس تعظیم کا؟
کھینچتا ہی رہے سارا دن, سانس کے تجربے کرتے رہے یہاں بیٹھ کے. تو حضرت اس مد تعظیم کے قائل نہیں تھے. فرماتے مد وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے نا, جو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے یا وقف آ رہا ہے تو وہاں مد کرنا جائز ہے, یہ تجوید کا قانون ہے. تو ذرا سی کھینچتے تھے نا حضرت, آ کے پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے نکالا, تمیز سے اذان دو بھائی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان میں اقامت میں فرق ہے, اذان ٹھہر ٹھہر کے ہوگی, اقامت جلدی جلدی ہوگی, بس یہ فرق ہے. تجوید کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. پھر اشہد اللہ, لا پہ مد ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے, لا کو کھینچ سکتے ہیں آپ. اشہدو میں ہا کو نہیں کھینچ سکتے. اشہد اللہ الہ الا اللہ, بس الا اللہ پہ بھی مد ہے, تو مد کو 3 سے لے کے 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں آپ. اور لا الہ میں بھی لا کو بھی, لیکن مؤذن کیا کرتا ہے, اشہدو ایک تو ہا کو کھینچے گا وہ. پھر ال کو کس قانون کے تحت آپ نے اتنا لمبا کھینچا ہے, یہ کیا ہے؟ لا الہ میں لا کو ایسا کھینچے گا کہ اپنی وہ پھیپھڑوں کی طاقت بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے جو لنگس ہیں وہ ابھی جوان ہیں, وہ بوڑھے نہیں ہوئے. پھر الہ میں الہ پہ مد نہیں ہے, لیکن وہ الہ, اور لوگ بھی کہتے ہیں کیا سر لگائی ہے یار اس نے, الہ کھینچے جا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کا اذان کتنے ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے بھائی اس کا. کہتے ہیں جتنی میری لنگس میں طاقت ہے اتنا ڈیوریشن ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے. اذان بھی عربی کے قواعد کے مطابق ہوگی, اس کی بھی ایک لمٹ ہے. یہ نہیں کہ مؤذن پہ چھوڑ دیں آپ مائک تیرے ہاتھ میں, اب تو اپنے لنگس کی پاور دکھا کتنی طاقت ہے تیرے اندر. ایسے تو بھائی وہ پھر احترام تھوڑی ہوگا اذان کا. خواتین ہمارے سروں پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں اذان کے وقت, اچھی بات ہے. میں نے جم میں لوگوں کو دیکھا ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں, یار اذان ہو رہی ہے, لیکن مؤذن ان کے اس ادب کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور کھینچتا رہتا ہے, اتنا کھینچتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں یار تو ادھر ہی نکل گئے ہمارے, کیوں لوگوں کو آزمائش میں ڈال رہے ہو بھائی. پھر جب کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے, میں نے کئی دفعہ اعتراض کیا کہ بھائی اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے اذان, تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, مولوی صاحب نے کہا اصل میں تم لوگوں کو اذانوں سے تکلیف ہے, اللہ کا نام تو جتنا سنا جائے اچھا ہے, اپنی مرضی سے جتنا کرو بھائی, زیادہ سے زیادہ کرو, لیکن اجتماعی چیزوں میں شریعت کا مزاج کیا ہے, مختصر, تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. جماعت سے نماز میں طول دینے کا حکم ہے یا اختصار کا حکم ہے؟ مختصر پڑھی جائے. صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص امامت کرے فَلْيُخَفِّفْ, نماز کیا کرائے, ہلکی. جب اپنی پڑھے تو پھر جتنی چاہے لمبی پڑھے نماز. کیوں؟ نبی نے فرمایا فِيهِمُ السَّقِيمُ, کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوں گے, بوڑھے بھی ہوں گے. اسلام کا مزاج یہ کہ اجتماعی جب کام ہوگا تو پھر سب کو ساتھ لے کے چلا جائے گا, تو اس میں آسانی رکھی ہے. جمعے کی نماز 2 رکعتیں ہیں نا, پبلک زیادہ ہوتی ہے, ویسے ظہر میں 4 رکعتیں ہیں, بھائی پبلک زیادہ ہے تو 2 پڑھا کرو. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خطبہ بھی ہوتا ہے اس میں. حضرت معاذ ابن جبل تھے, انہوں نے عشاء کی نماز میں نا سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی. اتنی لمبی نماز پڑھ, پہلی رکعت میں سورہ بقرہ. ایک صحابی پیچھے کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے, ایک دن وہ نماز توڑ کے بیٹھ گئے. تو حضرت معاذ ابن جبل نے ان کو ڈانٹا, ان کو بولا کہ تم منافق ہو گئے ہو, نماز سے تمہیں معاذ اللہ کوئی نفرت ہو گئی ہے اور نماز توڑ کے بیٹھ گئے, تم سے لمبی نماز نہیں پڑھی جا رہی. تو قرآن کیا کہتا ہے, منافقین نماز سستی سے پڑھتے ہیں, قرآن کے الفاظ ہیں. تو ان کا خیال یہ تھا یہ تو نماز میں ٹینشن محسوس کرنا یہ تو منافقین کا کام ہے. تو ان صحابی نے جا کے نبی کو شکایت لگائی, صحیح حدیث ہے یہ, کہ یا رسول اللہ میں اتنی لمبی نماز پڑھا رہے تھے, مجھ سے نہیں پڑھی گئی. تو آپ نے ان صحابی کو نہیں ڈانٹا اور ان کو یہ نہیں کہا تم واقعی منافق ہو. حضرت معاذ کو اتنا سخت آپ نے تنبیہ کی, افتان انت یا معاذ, اے معاذ تم لوگوں کو فتنوں میں آزمائش میں ڈال رہے ہو, اور ان کو امامت سے معزول کر دیا کچھ وقت کے لیے. کیوں بھائی, اجتماعی کام ہے, سب کو لے کے چلنا ہے اس میں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگر میری خواہش تھی کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھا جائے, 1/3 رات تک اس میں تاخیر کی جائے, لیکن امت پہ مشقت کا خوف ہے, اتنی دیر تک لوگوں کے لیے جاگنا مشکل, اس لیے جلدی پڑھنے کا حکم دیا. کیوں؟ اپنی طور پہ پڑھ لو بھائی, آپ اپنے طور پہ آپ پڑھ لیں,
تو دوسرا اصول ہے، وہ اصول فقہ کا قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا گیا ہے کہ جب کسی مسئلے میں ابتلا زیادہ ہوتا ہے تو اس میں خود بخود آسانی ہو جاتی ہے. ہم جو کہتے ہیں نا جھینگا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں حنفی رہتے ہیں لیکن ان کی صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں، وہاں ان کو اس اختلاف کا فائدہ دیا جاتا ہے. اب بھائی ان سے چھڑوانا بہت مشکل ہے، چلو یار اختلافی مسئلہ ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ حرام کہہ کے وہ سب ساری قوم تھوڑی حرام کھائے گی. تو گنجائش اختلاف سے یہ فائدہ ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی معاملہ اجتماعی نوعیت کا ہوتا ہے تو شریعت کا مزاج کیا ہے کہ اس میں آسانی پیدا کی جائے. آپ نے فرمایا اپنی نماز جتنی چاہو مختصر پڑھو، لمبی پڑھو. اب اپنی تو ٹک 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 کر کے چل رہی ہوتی ہے اور نماز میں لمبی گھسیٹ رہے ہیں. اچھا، بعض اماموں نے ایک اور کام شروع کیا ہے، اس پہ کلپ بنا لیا کریں، اچھے اچھے ٹاپک ہیں. یہ میں دیکھ رہا ہوں تو ہمارے چینل سے کوئی ڈھنگ کا کلپ نہیں آ رہا ہوتا، دوسرے دنا دن نکال کے چلا رہے ہوتے ہیں. ایک اور اہم چیز ہے یہ ائمہ کرام کے سمجھنے کی. بعض امام یہ کرتے ہیں کہ پورے سال نماز میں اپنا قرآن دہراتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. آپ اپنا قرآن الگ سے دہرا لو. کہتے ہیں ہم فجر میں شروع کریں گے الحم سے لے کے پھر الف لام میم اور پھر پورا پڑھتے 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 وہ کہتے ہیں پورے سال میں ہمارا نمازوں میں قرآن ختم ہو گیا. بھائی آپ پبلک کو اس کے لیے تختہ مشق نہ بنائیں. پبلک کو سنت قرات جو عام معمول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی صحابہ اور احادیث سے تاکید ہے. اجتماعی نظم میں اپنا نہ دیکھیں کہ میں نے اپنا قرآن دہرانا ہے. اجتماعی نظم میں آپ نے پبلک کی رعایت کرنی ہے، اور پبلک کی رعایت سنت قرات میں ہے. فجر میں طوال مفصل یہ سنت ہے، سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک، اور پھر ظہر میں بھی طوال مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ بینہ سے لے کے سورہ ناس تک یہ صورتیں پڑھیں، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے لے کے سورہ بینہ تک. علماء کو پتا ہے اس کی کیا تفصیل ہے. تو ایک بیلنس نماز ہوگی. اب مثال کے طور پر امام کہتا ہے کہ فجر میں ایکچولی مجھے تھکاوٹ بہت ہوتی ہے اور میں رات کو سوتا نہیں ہوں اور نائٹ ڈیوٹی ہے وغیرہ وغیرہ. کوئی کہیں پڑھانے جاتے ہیں مدرسے میں، کوئی نائٹ ڈیوٹی، کوئی چوکیداری ہو سکتی ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے امام ہوتا ہے چوکیدار بھی ہوتا ہے، تو نائٹ ڈیوٹی ہے، کوئی بھی وجہ ہو، یا مجھے نیند نہیں آتی رات کو، تو فجر میں پڑھاؤں گا انا اعطیناک الکوثر اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یہ پڑھایا کروں گا میں. اب لوگ آ رہے ہیں بھائی فجر میں تو طویل صورتیں پڑھنا سنت ہے. سورہ مزمل پڑھیں، آپ سورہ ملک پڑھیں، سورہ نون قلم پڑھیں، طویل صورتیں فجر میں پڑھنا سنت ہے. صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ کی کہ بھائی فجر کی 2 رکعتیں ہیں ہی اس لیے کہ ان میں قرات زیادہ لمبی ہے. قرات اس میں کیا ہے؟ لمبی قرات کا حکم ہے. اور وہ کہتا ہے چلو وہ مغرب میں لمبی پڑھ لوں گا، مغرب میں سورہ ملک پڑھوں گا پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھوں گا، تو صحیح ہوگا یہ. اب اس سے کہا جائے یار تم یہ تو غلط ہے، تو سنت کے خلاف ہے. کہہ رہے بھائی میں مجبور ہوں، فجر میں تھکا ہوا ہوتا ہوں، مغرب میں فٹ فاٹ ہوتا ہوں. بھائی یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے، آپ امام مت چھوڑ دیں. پھر اجتماعی نظم میں سب کو لے کے چلنا پڑے گا، پبلک کی رعایت کرنی پڑے گی آپ کو. آپ تھکے ہوئے ہیں یا نہیں، کبھی کبھار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے، نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے. نارملی بھائی آپ فجر میں طوال مفصل لمبی قرات کریں گے، آپ مغرب میں آپ کیا کریں گے؟ مختصر قرات کریں گے، ظہر میں بھی لمبی قرات کریں گے آپ. کبھی کبھار ہوتا ہے تو چلو ٹھیک ہے. تو اجتماعی چیزوں میں پبلک کے حساب سے آپ کو چلنے کا حکم ہے، اپنے حساب سے چلنے کا حکم نہیں ہے. تو اس لیے جو ائمہ کرام نے ایک نیا کام شروع کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جی اپنا قرآن مکمل کر رہے ہیں. اس سے لوگ سنت قرات سے بھی محروم ہو رہے ہیں. اس سے جو نماز مختصر ہونی چاہیے وہ بعض دفعہ لمبی ہو رہی ہوتی ہے، جو لمبی ہونی چاہیے وہ مختصر ہو رہی ہوتی ہے. امام صاحب بعض دفعہ اٹک بھی رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے لوگ لقمے دے رہے ہوتے ہیں. بھائی کیا کر رہے ہو یار تم؟ اب دیکھو مسجد میں جب تراویح کی نماز ہو رہی ہو، مسجد میں تراویح کی نماز، تو تراویح کی نماز میں کیا ہے؟ پورا مہینہ میں قرآن ختم کیا جائے تاکہ بیلنس رکعتیں ہوں، تمام قسم کی پبلک پڑھ سکے. اب کسی قاری کو کہہ رہے نہیں میں 6 روزہ تراویح پڑھوں گا تاکہ میرا قرآن ختم ہو جائے، اور مجھے بہت سارے مصروفیتیں کام ہیں تو میں 10 روزہ پڑھوں گا. 6 روزہ پڑھ لیں آپ، گھر میں پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا. آپ تمبو لگا کے الگ سے پڑھ لیں، شادی ہال میں پڑھ لیں. مسجد جو محلے والوں کی مسجد ہے اس میں سب کی رعایت کی جائے گی. اس میں 27ویں کو یا 29ویں قرآن ختم ہوگا تاکہ
سب لوگوں کا. اب اس میں بھی بعض امام یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری مسجد میں 6 روزہ ہوگی 10 روزہ ہوگی. بھائی آپ اپنے گھر میں کرو, کیونکہ باقی لوگوں نے جو تراویح پڑھنی ہے وہ پھر قرآن سے محروم ہو جائیں گے. ہر آدمی کے تپڑ نہیں ہے وہ 10 روزہ تراویح پڑھے یا 6 روزہ تراویح پڑھے, اس کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں, وہ پھر قرآن سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مزاج ہے اسلام کا. یہ میں اتنی ساری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اسلام کا مزاج سمجھ میں آئے, اور کہ اجتماعیت میں لوگوں کی رعایت آپ کو کرنی پڑے گی. تو اسی میں اذانوں کا بھی ہے بھائی. یہ جو مؤذنین بہت زیادہ اذانیں کھینچتے ہیں, تو میں اذان کا بتا رہا تھا, اشہد اللہ الہ, الہ میں الہ نہیں ہے, الہ الا اللہ, آگے لفظ اللہ کو کھینچ سکتے ہیں کیونکہ وقف آ رہا ہے آگے. اشہد ان محمد رسول اللہ میں کیا غلطی ہوتی ہے, اشہد میں ہا کو پہلے کھینچیں گے, پھر ان, اس کی بھی کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے, انا ہے بھائی, بس اتنا کافی ہے, اتنا ہی ہے اسلام میں. انا نہیں ہے, پھر ان بھی گھمائے گا, بہت اونچا نیچا کرے گا اس کو, انا بس. پھر آگے محمدن, محمد میں میم پہ تشبیہ ہے. تو اب یہ نہیں کہ محمد, یہ کس اصول کے تحت. تو مؤذنین کہتے ہیں بھائی اذان کے کوئی اصول نہیں ہوتے, جس طرح سے خوبصورت بن رہی ہے بناؤ. نا 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 نا, یہ تو پھر کوئی اور کسی اور طرح سے اس میں چاشنی ڈالنے کی کوشش کرے گا, کوئی اور طریقے سے. اذان عربی زبان میں ہے, تو جو کلام جس زبان میں ہوتا ہے اسی کے قواعد اور ضابطوں کا اس میں خیال کرنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ انگلش میں جو لفظ جیسا انگریز پڑھتے ہیں ویسا ہی ہے.